نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، نمبر 5 قراءت صحیح ہونا، نمبر 6 معذور نہ ہونا۔ یہاں معذور سے مراد ہاتھ پاؤں سے یا آنکھوں سے معذور ہونا نہیں ہے، بلکہ معذور شرعی مراد ہے۔ مثال کے طور پر جس کا وضو ہی نہیں رہتا، یا جس کو قطرہ ہی آتا رہتا ہے، جس کا زخم ہر وقت بہتا رہتا ہے اور وہ وضو اپنا برقرار نہیں رکھ پاتے، ایسے لوگوں کو شرعی معذور کہتے ہیں۔ اس کے احکام ہیں جو وضو کے باب میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے نماز کے احکام صفحہ نمبر 43 تا 45 کا مطالعہ فرما لیجیے، اس میں معذور شرعی کے احکامات بیان کیے گئے۔ الحمدللہ کافی تفصیل کے ساتھ نماز کے احکام بیان کیے گئے۔ مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیے۔ 500 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو باہر شریعت کے دوسرے حصے میں وضو، غسل وغیرہ کے بیانات ہیں، تیسرے میں نماز، اور اسی طرح چوتھے میں بھی نوافل اور سنن، سجدے سہو، سجدے تلاوت وغیرہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہے، وطر کا، تراویح کا، تو وہاں سے معلوم کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کروں اللہ بھی ادا یا الہی۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کس کس پر واجب ہے؟ عاقل بالغ آزاد اور قادر پر مسجد کی جماعت اولا واجب ہے۔ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادت، یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ مردود الشہادہ یعنی شہادت کے لیے نالائق، کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہگار ہوئے۔ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اور اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جماعت اولا سے کیا مراد ہے؟ پہلی جماعت جو ہوتی ہے مسجد محلہ کی، اس کو جماعت اولا کہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ کن کن صورتوں میں جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے؟ یا رسول اللہ مدینے بلا لو صلی اللہ علیہ وسلم کہ 20 حروف کی نسبت سے ترک جماعت کے 20 اعذار یعنی 20
مجبوریاں. نمبر 1 مریض جس سے مسجد تک جانے میں مشقت ہو. نمبر 2 اپاہج. نمبر 3 جس کا پاؤں کٹ گیا ہو. 4 جس پر فالج گرا ہو. 5 اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو. 6 اندھا، اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے. 7 سخت بارش. اور 8 شدید کیچڑ کا حائل ہونا، راستے میں شدید کیچڑ ہو. 9 سخت سردی. 10 سخت اندھیرا. 11 آندھی. 12 مال یا کھانے کے ضائع ہونے کا اندیشہ. 13 قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے. قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے، مانے قرض جس پر چڑھا ہوا مقروض یہ تنگ دست ہے. 14 ظالم کا خوف. 15 پاخانہ. 16 پیشاب یا 17 ری کی حاجت شدید ہے. 18 کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے. 19 قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہے. 20 مریض کی تیمارداری کے جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا. یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی عذر ہو تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا دعوت ولیمہ یا افطار پارٹی وغیرہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے؟ جی نہیں. افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں اور نعت خوانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر واجب ہے کہ پہلے فرض رکعتیں جماعت اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کریں. جو لوگ بلا عذر شرعی با وجود قدرت فرض نماز مسجد میں جماعت اولا کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان 5 نمازوں پر یعنی ان کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی اور یہ باجماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے ہیں اور اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور جو بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولا ترک کرتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ عز و جل کفر پر خاتمے کا خوف ہے. جو لوگ خواہ سستی کی وجہ سے پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں بحر الرائق میں ہے قنیہ میں ہے اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا. فتاوی رضویہ میں ہے جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائیوں جو اقامت تک مسجد میں نہیں آ جاتا بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک وہ گناہگار اور مردود الشہادہ
یعنی گواہی کے لیے نالائق ہے، تو جو بلا عذر گھر میں جماعت قائم